بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزاً محترم دوستو بزرگو، آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ کی 27ویں آیات مبارکہ ان کی تفسیر ترجمہ عرض کروں گا، اور یہ تفسیر کرمانی جو میں لکھ رہا ہوں اس سے آپ کو میں یہ تفسیر اور تقریر عرض کروں گا۔ تقریر سننے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی 3 اور چینل 2 کو آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، تاکہ یہ میری تقریر اور قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ، تفسیر اور ہر جملہ کا معنی اردو میں لوگوں تک پہنچے، آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں آیات مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس شے کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب میں آپ کو ہر حرف اور جملہ کا معنی اردو میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ دین کا معنی ہے جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد، وعدہ، عہد، اللہ کا معنی اللہ ہے، من ان کا معنی ہے سے، بعد میثاق کے پختہ اقرار، وا کا معنی اور، یقطعون قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ما جس، امرا اس کا معنی ہے حکم دیا اللہ بہی اس سے، ان کہ یوصالا وہ جوڑتے ہیں یوصالا وصل وہ جوڑتے ہیں، وامنا اور یفسدون فساد پھیلاتے ہیں، فی کا معنی میں، ارض کا معنی زمین، اولئکا وہی لوگ، ہم وہ، خاسرون خسارہ اٹھانے والے۔ عزیز محترم، یہ تو ہر حرف اور جملہ کا معنی میں نے اردو میں عرض کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ینقضون کا معنی عرض کرتا ہوں، ینقضون کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ ینقضون یہ ناقص سے بنا ہے، یا جو ہے اس کو گرا دے، اور واو ینقضون کا واو نون جو ہے گرا دے تو یہ عزیز محترم بن جائے گا ناقضہ، کیونکہ یا مضارع کی ہے، واو نون اس کا جمع ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، مضارع کا غیر جمع صیغہ ہے۔ ناقضہ سے ماخوذ ہے، مشتق ہے، بننا اس کا مطلب ہے کھولنا، ناقضہ کا مطلب کھولنا، کسی چیز کو کھول دینا۔ الذین ینقضون آیات مبارکہ، اس کا مطلب ہے کہ متعلق فرمایا وہ پہلے اس کا اقرار کرتے ہیں، پھر کفر کر کے اس عہد کو، اس وعدہ کو توڑتے ہیں۔ یہ تفسیر مطلب جو میں کر رہا ہوں، یہ تفسیر دور منصور میں بھی ہے، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر عربی کی ہے، طبری میں بھی لکھا ہے، میں نے اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ عہد اللہ ہے، کیونکہ اس آیات مبارکہ میں الذین ینقضون کے بعد ہے عہد اللہ ہے۔ عہد اللہ کا معنی عہد کا مطلب ہے حفاظت۔ امام بن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے آیات مبارکہ کی تفسیر جو ہے
نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عہد کا مطلب کیا ہے، یعنی عہد اللہ کا مطلب عہد توڑنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کو ناپسند فرمایا ہے اور اس پر وعید سنائی ہے، یعنی سختی۔ وہ قرآن کی کئی آیات مبارکہ میں بطور نصیحت و مواعظت اور محبت عہد کو ذکر کر کے فرمایا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ایسی وعید کسی دوسرے گناہ پر فرمائی ہو جو اس نے عہد کو توڑنے پر فرمائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہے اور وعدہ جو ہے دے، اسے چاہیے کہ اسے ضرور پورا کرے۔ در منصور اور طبری میں یہ تقریر عزیز المحترم موجود ہے جو میں نے عرض کی ہے، اور میری تفسیر کرمانی جو ہے اس میں زیر آیات 27 میں نے لکھی ہے۔ امام احمد، بزار، طبرانی نے اوسط میں، بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ خبردار اس کا ایمان نہیں جس کے لیے امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس کے لیے عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ یہ مطلب حدیث در منصور میں موجود ہے جو حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھی ہے۔ میری تفسیر کرمانی زیر آیات 26 میں ہے۔ شعب الایمان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ طبرانی نے الکبیر میں عبادہ بن صامت اور ابو امامہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں ابن عمر نے سے حدیث ہے اس کی مثل روایت کی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک کہ فرمایا حسن عہد ایمان کی علامت ہے۔ تفسیر جو ہے یہ در منصور اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو عہد کے متعلق بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 3 عہد ہیں۔ ہر عہد کی، پہلے عہد کی، دوسرے عہد کی، تیسرے عہد کی تفصیلات کروں گا، سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے۔ اس عہد میں اختلاف ہے کہ یہ کون سا عہد مراد ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، اعراف آیات 172۔ اس میں عہد میثاق ہے۔ میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے 3 عہد لیے۔ رب العزت نے سب اولاد آدم سے عہد لیا، یا یہ اس کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے 3 عہد جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں یاد کروں گا۔ ایک تو عہد آپ کو پتہ چل گیا کہ روز میثاق کے دن اللہ نے عہد کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ فَرَنَوْ سورت آراف آیات مبارک 172۔ اور جب تیرے رب نے اولاد آدم سے عہد لیا، ثابت ہوا کہ پہلا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس وقت لیا جبکہ ہماری روحیں تھی، ہمارے کالے میں، ہمارے جسم میں جو ہے روحیں نہیں تھی، ہم اس طرح نہیں تھے جس طرح ہم ہیں، یا جس طرح میں آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں، صرف روح تھی۔ اس وقت جو ہے عہد لیا گیا۔ اب میں دوسرے عہد کی آپ کی خدمت میں تفصیلات کرتا ہوں کہ دوسرا عہد کون ہے۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے مخصوص ہے کہ وہ رسالت و پیغام پہنچاتے ہوئے دین کو غالب کریں گے۔ یہ دوسرا عہد ہے۔ دوسرا عہد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، جتنے بھی ہیں ان سے بھی عہد لیا گیا ہے، اور اس میں تفرقہ نہ پڑنے دے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے عہد کے بارے میں یاد کر رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ جو ہے اس میں آیات ہے نبی میثاقہم کہ اس میں ہے کہ پارہ 21 اور سورۃ احزاب آیات 7 میں ترجمہ، اور جب ہم نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، یعنی پہلا عہد روز میثاق کے دن لیا گیا، دوسرا انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا، تیسرا اب میں آپ کی خدمت کروں۔ پہلا پھر سمجھا دوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا سب انسان سے، اور دوسرا انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، وہ تھا عہد کہ تم جو ہے تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا، اپنی امت کو سمجھانا ہے، ہدایت پر لانا ہے، ان کو ہدایت جو ہے ہدایت کا مسئلہ بتانا ہے کہ ہدایت پر چلو۔ تیسرا علماء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی عہد لیا، وہ بھی میں یاد کرتا ہوں۔
तीसरा आयत ये उलमा कलाम के साथ मखसूस है, वैला अखज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा। इसमें है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पारा 14 में 4 में आल इमरान आयत 187 में फरमाया, और लोगों से बयान करो, बयान कर देना और न छुपाना। यानी उलमाए कराम को ये हदायत फरमाई गई कि जो तुमने कुरान पढ़ना है उसको छुपाना नहीं है, आयात मुबारका को छुपाना नहीं है, मसले को छुपाना नहीं है, सही सही मसला जिस तरह कुरान का है उसी तरह लोगों को पहुंचाना है, तकरीर करनी है उस तरह करनी है जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया। छुपाना नहीं है, मख्फी नहीं रखना, इधर का मसला उधर नहीं, गलत माना नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला के ये 3 है, रोज़े मिसाक का है और अंबिया कराम से है कि तुमने तफक्का नहीं है इस दुनिया में करवाना करना और हदायत समझाना है, सुलह करवानी है, इस्लाम फैलाना है। उलमाए कराम को तीसरा आयत फरमाया गया तुमने कुरान को पढ़कर सही मसला सुनाना है, हेर फेर नहीं करनी और उसके बाद मन घड़त बातें नहीं बतानी, कुरान का तर्जमा अरबी में कुछ और हो और तुम्हारा मसला कुछ और हो। जब आयत पूरा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उलमाए कराम से भी पूछेगा उलमाए कराम की सजा क्या है। इंशाअल्लाह मैं आगे अर्ज करूंगा। अब ज़ुल्खशरी जो है इस आयत मुबारका का जो उसने तफसीर की है वो उसने अरबी में की है और वो अरबी इबारत जो है कशाफ बैरूत की छपी हुई है, मैंने अजीज़ मोहतरम वो अपनी तफसीर करमानी में मैंने लगा दी है। अब मैं आपको जो ज़ुल्खशरी ने लिखा है वो मैं उर्दू में तर्जमा करके याद कर देता हूँ। मिसाक की ज़मीन, क्योंकि मिसाक के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको हमसे अहद दिया, मिसाक की ज़मीन अहद की तरफ है जो अल्लाह ताला का वादा उन्होंने कबूल करके पुख्ता अहद किया। तो सीख के माना में यही सही है, जैसा कि मियाद व मीलाद का माना बाद व विलादत है, व यक्तऊना कता से बना है, व यक्तऊना मामल्लाह व यक्तऊना कता से बना है। इसका मतलब है काटना, कता करना। इमाम इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम या हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इमाम अब्द बिन हुमैद और इब्न जरीर ने हज़रत कतादा से रिवायत किया है कि व यक्तऊना जो है यक्तऊना बिही की है हर वो इस जिसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अहल इस्लाम के अलावा की तरफ की है। तो बसरन खासिर सिर्फ और जालिम फासिक, इससे मुराद कुफ्र होता है जिस इस्म को अहल इस्लाम के लिए इस्तेमाल फरमाया गया है। इससे मुराद गुनाह होता है। ये दुर मंसूर में भी है और तरीक़े कबीर अल बुखारी में भी मौजूद है। अयूसा से मुराद जो है अजीज़ मोहतरम रहम और करामत है, रहम करम। दुर मंसूर तिबरी में ये मौजूद है। इब्न अबी हातिम ने सदी से युफ्सिदून फिल अर्द की तफसीर नकल की है। वो फरमाते हैं कि वो इस मुसीबत जो है और गुनाह के अमल करते हैं। इब्न मंजर ने मुकातिल से भी यही उलाए कौमुल खासिरून के मुतल्लिक़ रिवायत की है। इससे मुराद दोस्ती है। खसारे में दोस्ती होते हैं, जहन्मी होते हैं, मुसलमान तो नहीं होते माशाअल्लाह, मुसलमान तो जनती हैं। शेख कफाल कहते हैं कि अलक़ल्ब खासिरान है, इसका इतलाक हर उस अमल पे है। खासिरून की तब्दील, खासिरून जो है जमा का सीधा है, खासारा से बना है। कोई जमा अगर बनाए खासारा तो वाव नून लगा के खासिरून बन जाएगा, या इसके पीछे मुजारा याक्सिरून बन जाएगा। मुजारे का जमा बनाएंगे हाजिर की तो ताक्सिरून बन जाएगा, तोक्सिरून बन जाएगा। तो अजीज़ मोहतरम ये जो है ग्रामर के अल्फाज है, ग्रामर है, सरफनाम है। बहरहाल मैं याद कर रहा था कि जिस पर जजा ना हो, जिस तरह आदमी मेहनत और तसर्रुफ करे मगर कुछ हासिल ना हो तो उसे खाबो खसर कहा जाता है। ये इसी तरह है कि आदमी ने दूसरे की शय दी और उसके मुकाबिल कुछ ना लिया जो उसके कायम मकाम बनता। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वालों को, कुफार को खासिरीन को करार दिए गए, यानी कि कुफार को खासिरीन फरमाया गया। खासिरीन करार देते हुए फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात पारती सूरत अल-असर आयत मुबारका। यकीनन इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। अजीज़ मोहतरम मैंने आज जो है आयत मुबारका जो है
सूरत बकरा की 27 की तफसीर आज की, उसके माने आज की। अगर इसकी तफसीर में आज करता चलूँ तो इंशाअल्लाह कई वक्त लग सकता है, लेकिन मैंने मुख्तसर किया है। और मेरी तफसीर करबानी आप पढ़ कर देखें। और दूसरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि मेरे चैनल करबानी टीवी 1 और 3 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि दूसरों तक जाए। इंशाअल्लाह बकिया सूरत जो है बकरा की 28वीं तारीख आयात मुबारक फिर मैं अर्ज करूँगा, उसकी तफसीर करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद फुरकान हमीद पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।